Allahu 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 Allah 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 Allahu 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 مغرب کا عشاء یہ مدرسہ روزانہ چلتا رہا، اور اس میں پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں، مدرسین ہیں، ایک زمانہ تھا وہ بھی یہاں پر پڑھتے تھے، وہ بھی یہیں پر پڑھتے تھے، آج پڑھ کر وہ قابل بنے، اور کئی ایسے ہمارے پاس کے حفاظ ہیں حضرات کی کئی مساجد میں آج امامت کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ہمارے حضرات کے کئی مسجدوں میں امامت کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور کئی حفاظ ایسے ہیں شہر کی کئی مساجد میں، بلکہ بعض اضلاع کی مساجد میں بھی قرآن مجید تراویح میں سنا رہے ہیں، قرآن مجید تراویح میں سنا رہے ہیں، کیونکہ اسکول کی چھٹیاں تھے اور اسکول کی چھٹیوں میں بچے فری رہتے ہیں، گھر میں پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ جو سمر کلاسز ہیں آج سے تقریباً 6 سال پہلے بھی 6-7 سال پہلے بھی چلتے تھے، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ ماہ رمضان مئی کے مہینے میں آنے لگا، اور مئی کے مہینے میں چھٹیاں رہتے ہیں، اس لیے اس وقت یہ سمر کلاسز کا سلسلہ ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن، کووڈ وغیرہ انہی دنوں میں بہت زوروں پر رہ رہا تھا، اس لیے بھی یہ سلسلہ ختم ہوا۔ اب اس کے بعد الحمدللہ پھر اس سال سے اس سلسلے کا پھر آغاز کیا گیا ہے، بچے پڑھے ہیں اور تعلیم حاصل کیے ہیں۔ اب یہ بچے آپ کے سامنے اپنی تعلیم کا مظاہرہ کریں، یہ بچے آپ کے سامنے کچھ پڑھ کر سنائیں گے، آپ ان کو سنیے، آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کو معلومات ہیں تو آپ کی معلومات میں بڑھتگی ہوگی، بچوں کی ہمت افزائی ہوگی۔ یہ میرے بچے اگر نہیں ہیں تو میں یہ نہ سمجھوں کہ میرے بچے تو نہیں ہیں، میں کیوں خوش ہوں، میں کیوں بیٹھوں، یہ نہ سمجھوں، یہ ہماری قوم کے بچے، یہ نیو آنے والا فیوچر کا جنریشن ہے، یہی بچے ہیں۔ ہو سکتا ہے کل کے دن کوئی بچہ ان میں عالم بن جائے، ہو سکتا ہے کل کے دن انہی میں سے کوئی بچہ کسی مسجد کا خطیب بن جائے، کسی مسجد کا امام بن جائے، جیسا کل جو بچے پڑھے تھے آج کسی مسجد کے خطیب ہے، کسی مسجد کے امام ہے۔ تو یہ بچوں کی ہمت افزائی کرنا ہمارا فریضہ ہے، اور یہ سوچ کر کرنا کہ یہ ہماری قوم کے بچے ہیں، یہ ہمارے آنے والے جنریشن ہے، آنے والی ہماری نسل ہے، اور یہی نسل پھر آئندہ کی نسل کو پڑھائے۔ تو اس لیے ان بچوں کے مظاہرے کو آپ غور سے سماعت فرمائیے، اور مغرب کا عشاء اپنے بچوں کو ضرور بھیجیے تاکہ تعلیم وہ بچے حاصل کر سکیں۔ میں انہی کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں، اور آپ سے یہی گزارش ہے آپ اطمینان سے بیٹھیے اور سماعت فرمائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کے سامنے درود شریف کی فضیلت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن شریف کی تلاوت کے بعد سب سے اچھی عبادت درود شریف ہے۔ درود شریف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے یا سننے یا لکھنے پر درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ جب کوئی مسلمان ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے تو اللہ پاک اسے 10 رحمت بھی جاتا ہے اور 10 نیکیاں دیتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اور جنت میں اس کے 10 درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ اور جو جتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے گا قیامت کے دن وہ اتنا ہی قریب ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔
اور اس میں خود کا نشین اور کسی کے بیان کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے درود شریف کے آداب بیان کروں گا. باوضو ہو کر درود شریف پڑھیں. وضو کے ساتھ مسواک کا اہتمام کریں. صاف ستھرے کپڑے پہن کر ادھر لا کر درود شریف پڑھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر بے حد محبوب تھا. اپنے دل کے روحانی امراض تکبر حسد اور بغض سے پاک کر کے درود شریف پڑھیں. ریاکاری سے دور ہو کر درود شریف پڑھیں. درود شریف پڑھتے وقت کسی سے باتیں نہ کریں. جہاں پر نجاست یا بدبو ہو وہاں پر درود شریف نہ پڑھیں. ہنسی مذاق اور دل لگی کے وقت درود شریف نہ پڑھیں. گناہ کے وقت ہرگز درود شریف نہ پڑھیں. درود شریف پڑھتے وقت یہ تصور کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں بلا واسطہ سن رہے ہیں. اولیاء اللہ تعالیٰ کے وہ ایک بندے جو ہر وقت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں اور ہر گناہ سے بچے ہوئے رہتے ہیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ان کو اولیاء اللہ کہتے ہیں. اولیاء اللہ کا مطلب ہے اللہ کے دوست، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے جو اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست بنا دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس اولیاء اللہ کسی کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے اولیاء اللہ سے دشمنی کی میں اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری امت کے اولیاء اللہ بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے. اولیاء اللہ سے بھی ایسے عجیب کام ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ حیران ہوتے ہیں، ان کو کرامت کہتے ہیں. ہر ولی سے کرامت ہونا ضروری نہیں، لیکن ولی کے لیے اسلام کی پابندی کرنا ضروری ہے. اسلام پر نہیں چلنے والا اولیاء اللہ نہیں ہو سکتا. ہر مسلمان کو اولیاء اللہ سے محبت رکھنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، ان کی خبروں کی زیارت کرنی چاہیے. اولیاء اللہ کے بارے میں غلط بات کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. جزاک اللہ. وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے طالب علم کے آداب بیان کرنے جا رہا ہوں. طالب علم کو چاہیے کہ سب سے پہلے 3 آداب کا خیال رکھے: استاد کا، کتاب والے کا. حضرت طالب علم کو اپنے استاد کے گرمی سے گفتگو کرنا چاہیے اور ان کی غیر مقبول کے خلاف کوئی بات نہ کرے اور نہ سنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے علم کی حفاظت کرو، ہنسی مذاق کر کے علم کو ضائع مت کرو. ان کی حفاظت کے لیے ضروری کہ غور سے سنے، اس پر عمل کرے، دوسروں تک پہنچائے. قوت حافظہ کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچتے رہیں. علم و فن کی طلب کا مقصد رضا الہی ہونا چاہیے. طالب علم کے سبق کو روزانہ 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے. استاد پڑھنے سے پہلے خود 1 مرتبہ پڑھے. استاد پڑھتے وقت غور سے سنے، استاد پڑھا دینے کے بعد اس کا جائزہ کرے. طالب علم کو چاہیے کہ جو سبق پڑھ رہا ہے اس کو 1 مرتبہ لکھے، اس سے علم محفوظ ہو جاتا ہے. جزاک اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے پانی پینے کے آداب بیان کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کی طرح ایک سانس میں پانی مت پیو، بلکہ بسم اللہ کہہ کر 3 سانس میں پیو، پھر الحمدللہ کہو. جب بھی کوئی چیز کھائے یا پیے تو سیدھے ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے. بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا شیطان کا کام ہے. زمزم اور وضو کے بچے ہوئے پانی کے علاوہ ہر پینے والی چیز بیٹھ کر پینا چاہیے. پانی دے کر پینا چاہیے. سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا اور پینا سخت منع ہے. پانی پینے کے برتن میں ہرگز سانس نہیں چھوڑنا چاہیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے عید کے آداب بیان کروں گا. عید کے دن غسل کرنا مسنون ہے. عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے کھانا کھا کر جانا چاہیے اور عید الاضحیٰ کے دن نماز عید سے آنے کے بعد کھانا کھانا چاہیے. عیدگاہ کو پیدل جانا چاہیے. نماز عید کے لیے ایک رستے سے جا کر دوسرے رستے سے آنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے نماز کی فضیلت بیان کر رہا ہوں. نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے. نماز وہ عبادت ہے جو سب سے پہلے فرض ہوئی، پھر سب سے پہلے دنیا سے اٹھا لی جائے گی.
قیامت کے دن سب سے پہلا نماز کا ہی سوال ہوگا۔ مسلمان اور کافر کے بیچ میں جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں سب پر نماز فرض تھی۔ اسلام کی عمارت زیادہ نمازوں پر قائم ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز ہر مسلمان مرد، عورت، عاقل، بالغ، مسافر، امیر، غریب، بیمار، صحت مند پر روزانہ 5 وقت فرض ہے۔ نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے اور نماز کا نہ پڑھنے والا فاسق اور سخت عذاب کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 80 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کے بارے میں بہت ساری احادیث فرمائی ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان پریشانیوں مصیبتوں سے بچا رہتا ہے۔ نماز ہر طرح کی بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ نماز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے تشہد بولنے جا رہا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ درود ابراہیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعائے مسورہ۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے مسجد کے آداب بیان کروں گا۔ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاص جگہ ہے۔ اس کا ادب اور احترام ہر مسلمان پر لازم ہے۔ مسجد میں دعا پڑھتے ہوئے سیدھا پیر رکھتے ہوئے داخل ہونا چاہیے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل نماز تحیۃ المسجد پڑھ لینا چاہیے۔ مسجد میں دنیاوی باتیں نہیں کرنا چاہیے، اس سے عبادت کا ثواب برباد ہو جائے گا۔ مسجد کی خدمت، صفائی اور ضروریات کو اپنے لیے سعادت سمجھو۔ مسجد میں پیاز، لہسن اور بدبودار چیزیں کھا کر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ جو شخص مسجد کی صفائی کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کے سامنے نماز کے آداب بیان کروں گا۔ نماز کے آداب۔ جب نماز کا ارادہ کرے تو اچھی طرح وضو کر لینا چاہیے۔ ہمیشہ مقررہ اوقات میں نماز ادا کرنا چاہیے۔ نماز اطمینان سے پڑھنا چاہیے۔ نماز کا چور نہ بنے، یعنی جو رکوع اور سجدہ مکمل ادا نہ کرتا ہو وہ نماز کا چور ہے۔ نماز خشوع و خضوع سے ادا کرنا چاہیے۔ نماز پڑھتے وقت نظریں نیچی رکھنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے امام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام جو شخص فرض نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھاتا ہے اسے امام کہتے ہیں۔ اگر نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو تو نیت کے ساتھ اس پیچھے اس امام کے بھی کہنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان کے آداب بیان کروں گا۔ اذان اسلام کی نشانی اور نماز کی دعوت ہے۔ اذان کی آواز سن کر
شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ مؤذن کے لیے دنیا اور آخرت میں بے شمار اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اذان باوضو دینا چاہیے، بے وضو دینا مکروہ ہے۔ اذان کے بعد بنا کسی شرائط مسجد سے نکلنا نفاق کی علامت ہے۔ اذان کو غور سے سن کر اور زبان سے جواب دینا اور فوراً نماز کے لیے مسجد چلے آنا ضروری ہے۔ اذان کے بعد کی دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة ودرجة الرفیعة وبث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا الشفاء يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد جزاك الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے تیمم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تیمم ایسی مجبوری کی حالت جس وضو یا غسل نہیں کر سکتے ہیں تو پاک ہونے کے لیے مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے پر اور دونوں ہاتھوں پر کونیوں کے ساتھ پھرانے کو تیمم کہتے ہیں۔ دور تک پانی نہ ملنا، بیماری سے ہونے کے لیے پانی کے استعمال سے بیماری زندگی ہو جائے، زخم یا مار ہو جس پر پانی گرانے سے تکلیف بڑھ جائے تو ان حالتوں میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ پاک مٹی، ریتی، پتھر، چنا یا چنی کی دیوار، مٹی کی اینٹ، برک، لکڑی پر جمی ہوئی دھول سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے گفتگو کے آداب بیان کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ اور قیامت میں مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو اور سب سے زیادہ ہو، اور برا وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے برے ہو۔ جب بھی گفتگو کرے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا چاہیے، جیسے انشاءاللہ، ماشاءاللہ، استغفراللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ زیادہ گفتگو کرنے سے دل سخت ہوتا ہے، خاموش رہنا فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ سب سے نرم گفتگو کرنا چاہیے، اگر کتنے ہی برا آدمی سے گفتگو کرے تو نرم بات کرنا چاہیے۔ کامل مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ بے حیائی کی باتیں نہیں کرتے اور طعنے، ملامت اور بری باتوں سے بچتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کے سامنے صف کے آداب بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفیں سیدھی رکھو، بے شک میں تمہیں پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور فرمایا کہ صفیں سیدھی رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو الٹ دے گا۔ پہلی صف کی کوشش میں رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے تو اس کے لیے قرآن اندازی کی جائے گی۔ صفیں ترتیب پر ہونی چاہیے، پہلی صف مکمل ہونے کے بعد ہی دوسری صف میں ٹھہرے۔ مؤذن کے قریب ایسے لوگ ٹھہرے مؤذن کے قریب ٹھہرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اللہ کی رحمت امام کے پاس سے مؤذن کے پاس آتی ہے اور پھر سیدھی اور بائیں طرف کے لوگوں کو ملتی ہے۔ بعض لوگ پوری سیدھی جانب کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ درست نہیں، بلکہ دونوں طرف برابر ٹھہرنا چاہیے۔ امام کے قریب ایسے لوگ ٹھہرے جو نماز پڑھانے کے قابل ہو۔ نماز میں اکڑ کر نہیں ٹھہرنا چاہیے، بلکہ اپنے دونوں کندھوں کو نرم رکھو۔ کسی صف میں تنہا مت ٹھہرو۔ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو اگلی صف سے ایک مصلی کو پیچھے لے لو، جبکہ کسی اور مصلی کے آنے کی امید نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے جمعہ کے آداب بیان کرنے جا رہا ہوں۔ جمعہ کے آداب: جمعہ کے دن اذان دی جائے تو خریدی اور فروخت کر دینا چاہیے۔ جمعہ کے دن اذان دی جائے تو خطبہ اور نماز کے لیے جلدی کرو اور خریدی اور فروخت کر دینا چاہیے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا اور خوشبو لگانا، مسواک کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جزاک اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے پنجم کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ پنجم کلمہ ردیکم مانا کو اس کا انکار کرنا۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت منہ
والشرك والكفر والغيبة والبهتان والمعاصي كلها أسلمت وآمنت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو جان بوجھ کر شریک کروں، اور میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں ان سب گناہوں سے جو میں نہیں جانتا ہوں، اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ میں کفر، شرک، جھوٹ، غیبت، بہتان اور تمام گناہوں سے بیزار ہوں، اور میں نے اسلام قبول کیا اور ایمان لایا۔ میں اور کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایمان مجمل پیش کروں گا۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ترجمہ: ایمان لانے اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کو تمام احکام قبول کیا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے ایمان مفصل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ: ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر قیامت کے دن اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالی کی طرف سے ہونے پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ ایمان مجمل اور مفصل میں 7 چیزیں ہیں جن پر ہر مومن کو ایمان لانا ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ کے سامنے چاروں کلمہ ترجمے کے ساتھ بیان کروں گا۔ چاروں کلمہ توحید۔ توحید معنی اللہ کو ایک جاننا۔ لا الہ الا اللہ واشہد لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جزاک اللہ برکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سوم کلمہ ترجمے کے ساتھ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سوم کلمہ تمجید معنی اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: پاک ہے اللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور نہیں ہے کوئی طاقت قوت سوائے اللہ کے جو بلند اور عظمت والا ہے۔ جزاک اللہ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے ایمان کسے کہتے ہیں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ایمان: اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ اس بات کو دل سے ماننا اور زبان سے کہنے کا نام ایمان ہے۔ ایمان لانے والوں کو مومن کہتے ہیں۔ مومن بندوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے اور ان کو جنت عطا کرتے ہیں۔ ایمان کے 5 کلمے ہیں۔ اول کلمہ توحید معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوم کلمہ شہادت۔ شہادت معنی گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ جزاک اللہ۔
वबरकातुहू। हम इस दुनिया मेरा मौजू है "ऐ औरत तुझे सलाम हो"। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ये दुनिया जन्नत है। हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियां, हम इज्जत है। खेतों से खलियानों तक, चूल्हे से मिलो मशीनों तक, जिस राह पे हमारे कदम पड़े हर कदम के नीचे अजमत है। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ये दुनिया जन्नत है, हमसे ये दुनिया जन्नत है। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, जब आप अपने बंदे से खुश होते हैं तो उसे इनाम में क्या अता करेंगे? मेरे रब ने जवाब दिया, मैं उसे एक बेटी अता करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से सवाल किया, अगर आप और ज्यादा खुश हो तो उसे इनाम में क्या अता करेंगे? जवाब मिलता है, मैं उसे एक और बेटी अता करूंगा। और उन बेटियों की बेहतरीन परवरिश करने पर उस शख्स को जन्नत की बशारत दी गई। सुभान अल्लाह। अपनी तकरीर का आगाज उस अजीब हस्ती से करना चाहूंगी जिसे औरत कहते हैं। आइंसे आलम इंसानियत के लंबरदार औरत, बाउसे वजूदे इंसान की बुनियाद औरत, जैसे रानाए कायनात का निशान औरत, और कैसे तुम्हारे मौसी की पहचान औरत। ऐ औरत, तुम दुनिया में आती हो तो माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनती हो। बीवी की सूरत में अतात से खुद जन्नती हो जाती हो, और माँ के आला मुकाम तक पहुँचती हो ना, तो जन्नत को तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाता है। ऐ औरत, तुझे सलाम हो, बिलाशुमा तुम ही मौसी की पहचान हो। तुम ही हो जो बेहतरीन तरबियत के मर्द को मौसम उसका मुकाम उसकी पहचान दिलवाती हो, और वक्त पड़ने पर उसका दायां बाजू बनकर उसके शाना बशाना चलती हो। ऐ औरत, तुझे सलाम हो, बिलाशुमा तू ही मौसी की पहचान हो। 14 सदियों पहले मौसम इंसानियत ने तुम्हें सर उठाकर जीने का हक दिया। तुम खदीजा के जैसी ताजिर हुई, जैनब की सूरत पियो पार्टी थी तुम, रुफैदा थी तुम जो तबीबा बनी, और सफिया जो मैदान जंग में दुश्मन की खैमे उखाड़ती। औरत, तुझे सलाम हो, बिलाशुमा तू ही मौसी की पहचान हो। और आज भी हर मैदान में अपना लोहा बनवाती हो। तुम मौलम भी हो, तुम मसीहा भी हो, वकालत भी करती मुंसिफ भी हो। और सच तो ये है कि हर जमाने की तुम रगे जान हो। औरत, तुझे सलाम हो, बिलाशुमा तू ही मौसी की पहचान हो। तुम ही मादर मिल्लत, तुम ही अरतास, तुम ही मरियम, तुम ही ताहिरा काजी, और तुम ही हो वो नन्ही ज़ैनब जो खुद तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन इस मुर्दा मौसम में एक नई रूह फूंक गई। ऐ औरत, तुझे सलाम हो, बिलाशुमा तू ही मौसी की पहचान हो। शुक्रिया। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपके सामने क़यामत के दिन पर ईमान बयान करने जा रही हूँ। एक दिन ऐसा आने वाला है, अल्लाह ताला की हुक्म से हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, जिससे तमाम इंसान, जानदार, बेजान सब खत्म हो जाएंगे। उस दिन को क़यामत कहते हैं। क़यामत के दिन सूरज, चांद और सितारे टकराकर टूट जाएंगे, पहाड़ हवा में उड़ने लगेंगे, हर चीज फना और बर्बाद हो जाएगी, सिर्फ अल्लाह ताला की जात बाकी रहेगी। क़यामत कब आएगी अल्लाह ताला ही जानते हैं। जज़ाक अल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने तकदीर किसे कहते हैं बयान करूंगी। तकदीर पर ईमान, दुनिया में जो कुछ हो रहा है और होगा सबको अल्लाह ताला ने पहले ही से लिख दिया है। अब इसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। इसको तकदीर कहते हैं। बंदों का अच्छे और बुरे कामों का पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला अच्छे काम करने वाले को जन्नत देता है और बुरे काम करने वाले को अजाब देता है। हर एक का मरने का वक्त भी अल्लाह ताला ने तकदीर में लिख दिया है। जब मौत का वक्त आता है तो फिर जरा बराबर देर नहीं होती, और जब मौत का वक्त नहीं आता है तो फिर दुनिया की कोई भी चीज मौत नहीं दे सकती। जज़ाकल्लाह। आज मैं आप सबके सामने इस्लाम के अहकाम बयान करूंगी। इस्लाम के अहकाम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानो और फर्माबरदारी करने का नाम इस्लाम है। अल्लाह ताला के नजदीक अगर कोई दीन और मजहब पसंदीदा है तो वो दीन इस्लाम है। इस्लाम को मानने वाले को मुसलमान कहते हैं। मुसलमान का ये जरूरी है कि वो इस्लाम के अहकाम की पाबंदी करे। इस्लाम के अहकाम जो मुसलमानों के नेक और बुरे कामों के बारे में है,
वो 8 है। वर्ष वर्ष 2 तरह के हैं, फर्ज़ आइन, फर्ज़ किफ़ाया, वाजिब। अल्लाह ताला के वो हुक्म जो इशारा किया गया है वाजिब है। सुन्नत सुन्नत 2 किस्म के हैं, सुन्नत मुक़द्दा, सुन्नत गैर मुक़द्दा। मुस्तहब यानी नफिल, वो काम जिसके करने पर और ना करने पर सवाब हो और ना करने पर कोई गुनाह या अज़ाब नहीं, उसको मुस्तहब कहते हैं। हलाल, हराम, मकरूह। मकरूह 2 तरह के हैं, मकरूह तहरीमी, मकरूह तंज़ीही। मुस्तहब जैसा वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप सबके सामने रसूलों पर ईमान के बारे में बयान करूंगी। रसूलों पर ईमान, अल्लाह ताला ने इंसानों को सही रास्ते पर चलाने के लिए नबी और रसूलों को भेजा है। नबी और रसूल अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदे होते हैं। नबी और रसूल दूसरे इंसानों से अफजल होते हैं, सच्चे होते हैं, कोई गुनाह नहीं करते, अल्लाह ताला का पैगाम पूरा पूरा बंदों तक पहुंचा देते हैं। नबी और रसूल अच्छी बातें सिखाते हैं और बुराइयों से रोकते हैं। नबी और रसूल की सही गिनती अल्लाह ताला ही जानते हैं। अल्लाह ताला ने कम या ज्यादा 1,24,000 नबी और रसूलों को भेजा है। तमाम नबी और रसूलों पर ईमान लाना जरूरी है। अल्लाह ताला के सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान है और तमाम इंसानों के बाप है। तमाम इंसान चाहे वो मुस्लिम हो या काफिर, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। हमारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी और रसूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई दूसरे नबी या रसूल नहीं आएंगे। जज़ाकल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का क्या मतलब है, बयान करूंगी। अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले हर एक इंसान को हिसाब किताब के लिए दोबारा जिंदा करेगा। हिसाब किताब के लिए अल्लाह ताला सबको एक मैदान में जमा करेगा। उस मैदान को मैदान हश्र कहते हैं और उस दिन को हश्र का दिन कहते हैं। हश्र के दिन अल्लाह ताला तमाम इंसानों से अच्छे और बुरे कामों का हिसाब लेगा। हिसाब का मतलब बंदों के नेक और बुरे अमल को तराजू में तोला जाएगा। जिसकी नेकियां ज्यादा होगी उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा और जिसके गुनाह ज्यादा होंगे उसको दोज़ख में डाल दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपके सामने अकीदा किसे कहते हैं और सही अकीदा होना जरूरी क्यों है बयान करूंगी। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के साथ साथ तमाम फरिश्तों, अल्लाह ताला की किताबों, तमाम रसूलों, क़यामत के दिन अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से होने और मरने के बाद दोबारा जिंदा उठाए जाने पर ईमान लाना जरूरी है। इन चीजों का जिक्र ईमान मुफ़स्सल में किया गया है। इनके अलावा साहिबा करम, अहले बैत, अज़वाजे मुतहहरात, खुलफाए राशिदीन, शुहदा, ताबईन, औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन को दिल से मानना, उनकी इज्जत करना और उनसे मोहब्बत रखना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। इसको अकीदा कहते हैं। हक़ाइक़ अकीदा का जमा है। जब तक अकीदा सही ना होगा, नमाज, रोजा, ज़कात, सदक़ात, हज और हर इबादत बेकार होगी। इसलिए मुसलमान पर जरूरी है कि सही अकीदा मालूम करे और उस पर ईमान लाए। सही अकीदे के बगैर कोई भी नेक अमाल अल्लाह ताला के नजदीक कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला हम सबको सही अकीदा मालूम करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपके सामने आसमानी किताबें किसे कहते हैं बयान करूंगी। अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान, अल्लाह ताला ने बंदों की हिदायत के लिए नबी और रसूलों पर किताबें उतारी हैं। इनको आसमानी किताबें भी कहते हैं। इनमें से 4 किताबें मशहूर हैं। 4 मशहूर किताबों के नाम ये हैं। तौरेत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, कुरान मजीद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। तमाम आसमानी किताबों में कुरान मजीद सबसे अफजल और आखिरी किताब है। क़यामत तक कोई दूसरी किताब नाज़िल नहीं होगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने और बाज़ नबियों और रसूलों के हालात का जिक्र किया है।
कुरान मजीद में इंसान की काम की बातें और दुनिया और आखिरत की सब बातें बयान की गई है। कुरान में अच्छे काम करने का हुक्म दिया गया है और बुरे कामों से बचने का हुक्म दिया गया है। हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो कुरान मजीद की तिलावत करे और उसके तमाम बातों पर अमल करे। जज़ाकल्लाह। आज मैं आपके सामने कुफ्र और शिर्क के बारे में बयान करने जा रही हूँ। कुफ्र, ईमान का इनकार करने को कुफ्र कहते हैं। कुफ्र सबसे बुरी चीज है। काफिर वो लोग जो कुफ्र करते हैं और इस्लाम से हटकर दूसरे मजहब को मानते हैं, उनको काफिर कहते हैं। काफिरों का ठिकाना दोज़ख है। शिर्क, अल्लाह ताला की जात, सिफात या इबादत में किसी और को शरीक करने को शिर्क कहते हैं। शिर्क सबसे बड़ा और बदतरीन गुनाह है। शिर्क करने वाले को मुशरिक कहते हैं। अल्लाह ताला मुशरिक को कभी भी माफ नहीं करते और हमेशा अज़ाब में रखते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप सबके सामने फरिश्ते कौन और किसे कहते हैं बयान करूंगी। फरिश्तों पर ईमान। फरिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक है। अल्लाह ताला ने उन्हें नूर से पैदा किया है। फरिश्ते ना मर्द होते हैं ना औरत, ना वो खाते हैं और ना वो पीते हैं। फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत और तस्बीह करते रहते हैं। वो मासूम होते हैं, उनसे कोई गुनाह नहीं होता। फरिश्तों की गिनती अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। उनमें से 4 फरिश्ते सबसे अफजल और मशहूर है। 4 मशहूर फरिश्तों के नाम और उनके काम ये है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला का पैगाम नबी और रसूलों के पास लाते हैं। हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, बारिश बरसाते हैं और मखलूक को रिज़्क़ पहुंचाते हैं। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, क़यामत के दिन सूर फूकेंगे। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, बंदों की जान निकालते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने वुज़ू के दुआएं सुनाऊंगी। वुज़ू शुरू करते वक्त ये दुआ, बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम, या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहना। वुज़ू के दरमियान की दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सि'ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। वुज़ू के बाद की दुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज आपके सामने अस्कार नमाज के बारे में बयान करना चाहूंगी। अस्कार नमाज, नमाज के शुरू से आखिरी तक जो कुछ पढ़ा जाता है उसे अस्कार नमाज कहते हैं। अस्कार नमाज ये है, नमाज की नीयत, इन्नी वजहतु वजिया लिल्लज़ी फतर समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन। तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर। सना, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ताऊज़, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मीया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। सब में सूरा यानी कुरान मजीद में से कोई सूरा पढ़ना। रुकू की तस्बीह, सुभान रब्बियल अज़ीम, तस्मीह, समीअल्लाहु लिमन हमिदा, तमहीद, रब्बना लकल हम्द, सजदे की तस्बीह, सुभान रब्बियल आला। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने रोजे का हुक्म बयान करने जा रही हूँ। रोजे का हुक्म, रमजान मुबारक के रोजे हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। रमजान के रोजों का इनकार करने वाला काफिर है। बगैर वजह रोजा न रखने वाला सख्त गुनहगार और फासिक है। रोजा फर्ज होने के 3 शर्तें हैं। मुसलमान होना, काफिर पर रोजा फर्ज नहीं है और अगर काफिर रोजा रहे तो उसको सवाब नहीं मिलेगा। खालिद होना, जिनकी दिमागी हालत अगर खराब या दीवानी हो तो उन पर रोजा फर्ज नहीं है। बालिग होना, छोटे बच्चों पर रोजा फर्ज नहीं है और अगर छोटे बच्चे रोजा रहे तो उनको सवाब मिलेगा। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने उनके छोटे बच्चों को भी रोजा रखाया था। जज़ाकल्लाह। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप सबके सामने फ़राइज़ नमाज के बारे में बयान करूंगी। फ़राइज़ नमाज 2 किस्म के हैं। पहले शराइत नमाज, दूसरा अरकान नमाज। शराइत नमाज, जिन कामों को नमाज से पहले करना जरूरी है उसे शराइत नमाज कहते हैं।
शायद नमाज साथ है, पहला जिस्म का पाक होना, दूसरा कपड़ों का पाक होना, तीसरा नमाज की जगह का पाक होना, चौथा सर पे औरत का ढांकना, पांचवा किबले की तरफ चेहरा करना, छठवां नमाज का वक्त होना, सातवां नियत करना। अरकान नमाज, जिन कामों को नमाज से पहले करना जरूरी है उसे अरकान नमाज जो काम जिन्हें बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती उसे अरकान नमाज कहते हैं। अरकान नमाज सात है, पहला तकबीर तहरीमा, दूसरा ख़याम, तीसरा क़िरात, चौथा रुकू, पांचवा सिजदा, छठवां आखिरी कायदा, सातवां नमाज को अपने इरादे से मुकम्मल करना। जज़ाकल्लाहु खैरन कर दिया है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले बैत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, जो उसमें सवार हुआ वो नजात पाया और जो नहीं हुआ बर्बाद हुआ। जज़ाकल्लाहु। अल्लाहु अल्लाह